ایک حدیث مبارکہ سے کریں گے جو بخاری شریف کے حدیث مبارک، اور اتنی پیاری حدیث ہے کہ گویا کہ اگر ہم لاپرواہی یا غفلت سے سنیں تو اس میں کوئی اس اہمیت معلوم نہیں ہوتی، اس کی قدر اور اس کی شان معلوم نہیں ہوتی، لیکن جب یہی حدیث مبارکہ علماء سے سنتے ہیں اور اس کے علماء اس کی خاصیت بتاتے ہیں، اس کے نقطہ بتاتے ہیں، تو گویا کہ دل چاہتا ہے کہ وہ حدیث مبارکہ سن کر جھوم جائے۔ اب دیکھیے حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے 4 وزیر ہیں، میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمان پر ہے اور 2 زمین پر ہے۔ 2 آسمان پر جو میرے وزیر ہے وہ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور زمین پر جو 2 وزیر ہے وہ حضرت ابوبکر و عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اب ہم کہہ دیے، آپ سن لیے، بس مختصر سی بات ہے۔ اب غور یہ کیجئے کہ اب اس کا جب ہم خلاصہ دیکھتے ہیں اور اس چند لفظوں کی حدیث مبارکہ پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسے حجرے مبارک میں رہتے تھے جو جھوپڑی نما تھے، پھر چٹائی پر آپ آرام فرماتے تھے، پھر کبھی آپ اپنے پیٹ پر جیسے پتھر باندھتے تھے۔ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی گزر بسر تھا وہ معمولی تھا، لیکن وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ وزیر آپ بھی زندگی گزار رہے ہیں، میں بھی زندگی گزار رہا ہوں، ہر کوئی زندگی گزار رہا ہے، کیا ہمارے کوئی وزیر ہے؟ نہیں۔ پھر وزیر ہوتے کس کے ہیں؟ تو کہا گیا ہے کہ وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں، وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ تو جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 4 وزیر ہے تو گویا کہ وزیر ان کے ہی ہوتے ہیں جو بادشاہ ہے، تو ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہے، اسی لیے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ تو کہا کہ جبرائیل علیہ السلام روح الامین ہے اور سردار ملائکہ ہے، تمام ملائکہ کے سردار ہے۔ تو جب سردار ملائکہ ہی وزیر ہے تو پھر وزیر کے ماتحت جو ہے وہ تمام کے تمام سرکار کے غلام ہیں، جتنے بھی ملائکہ ہیں۔ اب تمام ملائکہ فلاں فرشتہ کا ضرورت ہی نہیں ہے، جو تمام ملائکہ کے سردار ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ حکم دیتا ہے سپہ سالار کو، بادشاہ حکم دیتا ہے وزیر کو، تو اب وہ وزیر اب سپہ سالار اپنی تمام فوج کو وہ کام کراتا ہے جو بادشاہ چاہتا ہے۔ بادشاہ تمام فوج کو بلا کر نہیں بولتا ہے بلکہ اپنے سپہ سالار کو، اپنے وزیر کو بولتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وزارت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا تو گویا کہ تمام ملائکہ سرکار کے خادم اور غلام، بس اس حدیث مبارک میں یہ۔ اس کے بعد پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام کیا ہے؟ تو معلوم ہے کہ وہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں لوگوں کا رزق پہنچانا ہے، میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں پانی کا برسانا ہے اور لوگوں تک رزق پہنچانا ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو وہ فرشتہ جو ہر ایک کا رزق بانٹتے رہتا ہے اللہ کے حکم سے، ہر ایک کو روزی دیتا ہے، وہ ہمارے آقا کے وزیر ہیں۔ تو اب گویا کہ جب وزیر ہے تو گویا کہ کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، جب بادشاہ طے کرے گا تو وزیر وہی کام کرے گا۔ بادشاہ کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس کو کتنا کب دینا ہے، یہ تمام کے تمام بادشاہ جب اپنے وزیر سے کہتا ہے تو وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بادشاہ ہے جن کے 2 وزیر آسمانوں میں رہتے ہیں، 2 وزیر زمین پر رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وزیر کہاں رہتے ہیں؟ تو وزیر اپنے بادشاہ کی حکومت جہاں تک ہے اس میں رہتے ہیں۔ کوئی اب جیسا ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک میں صدر جمہوریہ ہے اور صدر جمہوریہ کے جتنے وزیر ہیں، وزیر اعظم، وزیر خزانہ، وزیر دفاع، وہ تمام کہاں رہتے ہیں؟ صدر جمہوریہ کا جو ملک ہے اس ملک میں رہتے ہیں۔ تو اب ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں رہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا میں رہتے ہیں۔ تو گویا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم مبارک زمین پر پڑے، زمین پاک ہو گئی، لیکن زمین پر دیکھے لوگ، صحابہ سرکار کو زمین پر دیکھے، لیکن وہی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سدرہ تک ہے، اس لیے کہ ان کا وزیر سدرۃ المنتہا تک ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں میکائیل علیہ السلام ہے وہاں تک جیسے سرکار کی حکومت ہے، وہاں تک سرکار کی حکومت ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات معلوم ہو گئی، اور اس کے بعد پھر دو وزیر میرے، باقی 2 وزیر ابوبکر و عمر فاروق رضی اللہ عنہ،
جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفائے راشدین کون؟ اس میں ابو بکر، عمر فاروق رضی اللہ عنہما یہ 2، پھر عثمان غنی اور علی رضی اللہ عنہ یہ 2، 4 خلفائے راشدین. پھر اس کے بعد 10 عشرہ مبشرہ ہے جن کو سرکار نے جنت کی بشارت دی ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ ایسے صحابہ ہیں. تو سرکار نے جو ان 10 میں صرف 2 کو چنا، 10 میں صرف 2 کو بولا، 4 میں صرف 2 کو بولے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن مجید نے کیا فرمایا کہ ہاں یہ نبی غیب کی بات بتانے میں کمی نہیں کرتے، کبھی غیب کی بات چھپاتے نہیں، جو بات غیب کی ہے وہ بتا دیتے ہیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ میرے 2 وزیر جو زمین پر ہے، ابو بکر و عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ دونوں جو سو جب حکومت کریں گے خلافت کے بعد، یہ دونوں میرے ساتھ میرے حجرے مبارک رہیں گے، ان کے مزارات بھی میرے ساتھ رہیں گے. وہاں پر عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہ کی مزار نہیں ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا. اگر یہ کہتے کہ 4 وزیر تو باقی 2 وزیر کا ہے، تو اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی وزیر کے 4، کسی بادشاہ کے 4 وزیر ہو تو 2 وزیر کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ رہتے ہیں. 2 وزیر باقی کے جہاں تک بادشاہ کی حکومت ہے وہاں کا نظام دیکھتے رہتے ہیں، وہاں کا انتظام. 4 بھی کے 4 یہاں رہے تو باہر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. اگر 4 کے 4 باہر چلے جائے تو بادشاہ کی حفاظت کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اسی لیے 4 میں 2 باہر رہتے ہیں، 2 اندر رہتے ہیں. تو 2 اندر جو ہے وہ ابو بکر و عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بات کو جانتے تھے کہ سرکار کے بعد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے بعد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قدس میں جو سو ابو بکر و عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مزارات بھی وہیں ہوں گے، وہیں پر وہ آرام فرما ہوں گے. اس لیے سرکار نے فرمایا میرے 4 وزیر ہیں، 4 میں 2 وہ ہے اور 2 یہ ہے. اور پھر اس کے بعد محمد صاحب اکرام ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر علم کی بات کہوں تو اور کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر ہے اور آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور پھر عثمان غنی یا علی رضی اللہ عنہ، دونوں میں کوئی ایک ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لے لیجیے. تو جب احد پہاڑ پر گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو احد پہاڑ سرکار کی آمد پر، سرکار کے ختم مبارک پڑھنے پر وہ وجد میں آیا اور وہ ہلنے لگا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر مبارک سے اس کو روکا، پیر مبارک سے پہاڑ کو روکا، پہاڑ کو جو سو زور سے پیر رکھ کر کہا کہ اے احد کیا تجھے نہیں معلوم کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء ہیں؟ ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہے، تو تجھے نہیں معلوم؟ تھم جا. یہ کہتے ہی پہاڑ ٹوٹ گیا. اب غور کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. تو سرکار نے انہیں شہید نہیں کہا، صدیق کہا. صدیق ان کا لقب تھا، صدیق کہا. تو گویا کہ سرکار کو اس بات کا علم تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوگا، وہ شہید نہیں ہوں. اس بات کا علم سرکار کو تھا، اسی لیے کہا کہ ایک صدیق ہے. اور پھر کہا 2 شہید میں عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کے دونوں شہادت کا جام نوش فرمائے. تو گویا کہ سرکار پہلے ہی بتا دیے کہ یہ دونوں شہادت کا جام نوش فرمائیں گے، دونوں شہید ہوں گے. تو گویا کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ آپ کی حکومت، آپ کی سلطنت صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی، آسمانوں پہ بھی آپ ہی کی حکومت چلتی ہے. کیونکہ جو ملائکہ کے سردار ہے جبرائیل علیہ السلام، ہمارے رسول کے، ہمارے آقا کے وہ وزیر ہے. اور پھر اس کے بعد معزز صاحب اکرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ نے دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو صحابہ نے سنی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابی کو جو معلوم کرنا تھا معلوم کر لیتے. کوئی سرکار کو نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں سمجھتا تھا کہ سرکار کو کیا معلوم ہے، سرکار کو یہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم. جس چیز کی ضرورت ہے، کسی کو اپنے باپ کا نام معلوم کرنے کا تھا تو بھی معلوم کر لیا، کسی کو جو اپنا حشر کے میدان میں اپنی آخرت میں کیا ہوگا معلوم کرنا تو بھی معلوم کر لیا. ایک صحابی تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 رجسٹر لے کر آئے، آ کر کہا کہ میرے ہاتھ میں جو ہے اس میں جو سو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری آدمی آنے والا ہے وہ تمام کے تمام تفصیلات موجود ہیں، اور تمام کو تمام میرے ہاتھ میں ہیں. اور سیدھے ہاتھ میں جو ہے جو ایمان والے ہوں گے، جو مسلمان ہو گئے، مسلمان ہے قیامت تک جو مسلمان ہوں گے ان کے نام ہے. اور بائیں ہاتھ میں جو ہے اس میں جیسے جو کافر، مشرک اور جیسے گستاخ رسول ہے وہ اس میں ان لوگوں کے نام ہے. تو گویا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں اختیارات دے دیا تھا. اور پھر اس کے بعد مولوی صاحب نے کہا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی جب بات کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر شریف پر تشریف فرما ہو گئے. تشریف فرما ہو کر اب لوگوں سے پوچھا کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. ہر سوال کا جواب دے دیا جائے گا, تم جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھو. اس کے بعد پھر صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت تک ہر وہ ہونے والا کام عمل بتا دیا, ہر وہ ہونے والا حادثہ ہو یا جو بھی دنیا میں جو چیز رونما ہونے والی ہے وہ تمام کے تمام چیز سرکار نے بتا دیا اور ہم نے سن لیا. صحابہ نے کہا وہ سرکار نے قیامت تک کیا چیز رونما ہونے والی ہے, کیا چیز اب ہوگی, وہ تمام کا تمام سرکار نے بتا دیا. اب سرکار نے بتا دیا, ہم نے سن لیا. سننے والوں نے کیا کہا کہ سرکار کا اتنا علم ہے کہ سرکار قیامت تک کے لیے بات کے بارے میں بتا دیے. اب جیسے اس کے بعد اب ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں معلوم یہ نہیں معلوم, تو یہ گویا کہ جہالت اور نادانی ہے, اور پھر اس کے بعد گستاخی ہے, اور پھر سرکار کی شان میں گستاخی. گویا کہ ہمارے نیک اعمال اللہ تعالیٰ ضبط کر لیتا ہے, حفظ کر لیتا ہے. صرف ایک ہی مرتبہ بے ادبی گستاخی کرنے پر تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب صرف لازم نہیں بلکہ فرض اور واجب ہے. اور پھر کیا جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں آپ جیسے موجود تھے, کیا تب تک وہ ادب برقرار تھا؟ تو نہیں. جو آیتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی, جو ہم پچھلے چند دنوں سے سنتے آ رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا, کہ اے ایمان والو تم سرکار کے سامنے جب جاؤ تو راعینا مت کہو, انظرنا کہو. پھر اس کے بعد جیسے اللہ کے رسول سے زیادہ فوق ہے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو, اور پھر جیسے اپنی آواز کو سرکار کی آواز سے بلند مت کرو. یہ تمام کیا ہے آداب اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے, اپنے محبوب کا ادب سکھا رہا ہے. کس کو؟ دنیا والوں کو, ایمان والوں کو سکھا رہا ہے. تو تمام کی تمام آیتیں ابھی تک قرآن مجید میں محفوظ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, وہ ادب ابھی بھی لازم ہے. اگر کوئی ابھی بھی گستاخی یا نہ سرکار کی شان میں بیعت بھی کرے گا تو وہ گویا کہ صرف ایمان سے ہاتھ نہیں, صرف نیک اعمال سے بلکہ ایمان سے بھی وہ ہاتھ دھو لے گا. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا کل ایمان آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.